حرارت بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قومی وطن پارٹی واپس پیپلز پارٹی میں ضم ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا درجہ حرارت کا اور قومی وطن پارٹی کا پیپلز پارٹی میں جانے کا کیا آپس میں مجھے تو نہیں سمجھ مناسبت کیا ہے. نہ ایسی کوئی بات ہے. درجہ حرارت ملک کا کہ جو ہے سیاسی صورتحال اس میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا جو واحد شخص ہے جو اس کو درجہ حرارت کو بڑھا رہا ہے وہ اس کا نام ہے عمران نیازی، اور اسی نے اس ملک کو ایسے اس کے ملک کی معیشت کو دو پہ لگایا ہے، ملک کی سیاست کو دو پہ لگایا ہے، اور ملک کے مختلف اداروں کو دو پہ لگایا ہے. تو یہی ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. اچھا، تو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے حکومت آئی تھی، لیکن اب مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ معیشت بھی نہیں سنبھلی جا رہی. دیکھیں، معیشت کو آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ بنیاد کس نے خراب کی معیشت کی، اور کس نے IMF کا جو معاہدہ ہے اس کو توڑا. اور اس کے بعد جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ اب تک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ IMF کے ساتھ دوبارہ ہمارا ایک سلسلہ چل پڑے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ چل پڑے گا، اور اس کے بعد ہی مستحکم ہوگی. عمران خان اگر کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، اور جو مطلب یہ ہے کہ میں جیتوں تو میں ٹھیک کرا دوں گا، اس نے 4 سال میں کیا کیا، اور اس نے معاہدہ توڑا. IMF اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیسے یہ معیشت ٹھیک ہوگی؟ اس میں وقت لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، بوجھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اسے ہم احساس ہے. ہماری ہمدردیاں اس ملک کے عوام کے ساتھ ہیں کہ وہ اس مہنگائی سے پس رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس سے مزید بہتری کی طرف لے جائے، اور اس میں ایسے اقدامات لیں کہ جلد سے جلد لوگوں کو ریلیف مل سکے. تو اس کے لیے کام جاری ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کون سے ایسے محرکات ہیں یا سازش ہے کہ یہ دوبارہ واپس شروع ہو گئی ہے، اور کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اقدامات تو دیکھیں، جب پہلے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور آپریشنز ہوئے، اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اس کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے رہے کہ بس سلسلہ ختم ہو گیا. اس لحاظ سے وہ ختم نہیں ہوا، اور اب جس طریقے سے یہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، وہ تو مذاکرات نہیں تھے. اس میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے مذاکرات تھے جس کی وجہ سے دوبارہ حالات خراب ہوئے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں صوبائی حکومتوں کا، مرکزی حکومتوں کا ایک اہم کردار ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کے جو CTD ہے اور پولیس کی جو باقی ریفارمز ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. CTD کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس میں بڑے قیمتی جانیں گئی ہیں. ہماری ہمدردی ہے پولیس کے ان جوانوں کے ساتھ، ان افسروں کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ان کے لیے ہم دعاگو ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلحہ بھی ملنا چاہیے، باقی ان کو بھی تحفظ ملنا چاہیے تاکہ وہ اس قوم کی رہنمائی کر سکیں. ممالک سے مداخلت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی، پڑوسی ممالکوں سے مداخلت ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ تو اب جس طریقے سے ابھی ہمارا وفد گیا ہے وہاں پر، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کے، ان کے حکومت کے ساتھ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شواہد دینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ وہاں سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ان کو بھی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. 27 فروری انڈیا کو کیا پیغام دیں گے؟ طیارہ مار گرایا تھا، ابھینندن کو گرفتار کیا. بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک
ملک ہے جس کی دفاعی صلاحیتیں بھرپور ہے، اور اگر انہوں نے دوبارہ ایسے اقدام اٹھائے تو یہاں سے مؤثر اور بھرپور جواب ملے گا۔